ہے یا 13 سال مکے میں یہ محنت کہ جتنا اللہ سے ہونے کو بولا جائے گا، اللہ کی بڑائی کو بولا جائے گا ان شکلوں کے مقابلے میں، اتنا اللہ کی بڑائی دل میں اترے گی، اتنا اللہ سے ہونا دل میں اترے گا، اور جتنا اللہ کی بڑائی دل میں اترتی چلی جائے گی اور اللہ سے ہونا دل میں اترتا چلا جائے گا، شکلوں کے بت ٹوٹتے چلے جائیں گے، سارے بت ٹوٹیں گے اور ایک اللہ کا یقین دلوں میں آئے گا کہ سونے کا بت بنا کر یوں پوچھا جائے اس سے ایمان والے کہ اس سے کچھ ہوگا، اوہو توبہ توبہ یہ تو بت ہے، یہ کچھ ہوگا، اس سے نہیں کچھ ہوگا، اس سے نہیں کچھ ہوتا، اور فرمایا بسکٹ بنا دیے جاوے اور اس کے زیورات بنا دیے جاوے اور اب پوچھا جائے کچھ ہوگا کہ ہاں اس سے سب کچھ ہوگا، اس سے بچوں کی شادیاں بھی ہو جائیں گی اور اس سے گاڑیاں بھی آ جائیں گی اور بلڈنگیں بھی بن جائیں گی بھی ہو جائیں گی۔ تو فرمایا کیا فرق ہوا؟ بت وہی ہے، بت کی شکل بدلی ہے، اس لیے دوستو بزرگوں دلوں میں جو غلط یقین بیٹھے ہوئے ہیں اور غلط یقینوں کے بت جو دلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو توڑنے کے لیے یہ محنت ہے، اور اس کو توڑنے کے لیے نبیوں کی محنت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت ہے کہ سونے کا بت، چاندی کا بت اور ملک و مال کا بت اور دوستو جو تجارت کا بت اور ملازمت کا بت، یہ سارے جتنے بت ہیں یہ سارے اس لیے ہے کہ ان سے ہونے کا یقین دلوں میں پل رہا ہے، ان بتوں کو توڑنے کی یہ محنت ہے، ان دوستو جو شکلوں سے ہونے کے جو یقین دلوں میں جمے ہوئے ہیں اس کو نکالنے کی محنت ہے، اور ایک اللہ کے یقین دل میں بٹھانے کی محنت ہے، اس کی یہ محنت ہے۔ یہ سارے بت ٹوٹ ٹوٹ کر باہر آگے اور ایک اللہ سے ہونے کا یقین دل میں اترتا چلا جائے، اس کی محنت ہے۔ یہ کیسے ہوگا کہ دوستو بزرگوں جیسے آپ لوگ ماشاءاللہ یہ جماعتوں میں ہماری جماعتیں جا رہی ہیں اور ماشاءاللہ 4 مہینے کے لیے آپ لوگ سفر کر رہے ہیں کہ یہ اسی کے لیے ہے کہ اپنا جان مال لے کے نکلو، اپنا جان مال لے کے نکلو اور اپنے جان مال کو کھپاؤ اور اپنے جان مال کو لگاؤ اور دلوں پر نکل کر محنت کرو کہ اللہ کے راستے میں نکل کر اور گشتوں میں جائے، ملاقاتوں میں جائے، تاجروں کے پاس جائے اور یوں کہے کہ تجارت سے نہیں ہوتا، دکان سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے۔ یہ تاجر اس تاجر سے کہہ رہا ہے، یہ بات کرنے والا خود تاجر ہے اور اس سامنے والے تاجر سے کہہ رہا ہے کہ تجارت سے نہیں ہوتا، ایک اللہ سے ہوتا ہے، لیکن کہہ تو اس سے رہا ہے لیکن نشانے پر اپنی دکان اور اپنا دل ہے کہ میں اپنے دل سے کہہ رہا ہوں کہ میری تجارت سے بھی نہیں ہوتا، ایک اللہ سے ہوتا ہے، تاکہ میرا بت ٹوٹے اور میرے اندر سے یقین دکان سے ہونے کا نکلے اور ایک اللہ کے ساتھ اہل یقین دل میں جم جائے کہ جان مال کھپا کر اور پھر کر کے صحابہ نے جو ہے پھر کر اس کی ضربیں لگائی ہیں، کلمے کی ضربیں پھر کر لگائی ہیں اور چل پھر کر اس کی ضربیں لگائی ہیں اور اس پر جو حال آتا تھا اس پر صبر کرتے تھے، پھر باہر جیسے یقین تیار ہوا، تکالیف دی جا رہی ہے، برداشت کر رہے ہیں، اللہ اللہ کہہ رہے ہیں، اور دوستو بزرگوں بس یہ راستہ تھا یقینوں کے بننے کا اور یقینوں کے بدلنے کا کہ 360 بت جو ہے ان کو نہیں چھیڑا، آپ نے ان کو نہیں چھیڑا، ایک دم نہیں دوستو، اس کو نہیں چھیڑنا ہے، منکرات کو نہیں چھیڑنا ہے، بلکہ ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ ہر ایک کو اس پر لاؤ کہ اللہ کو بولے، اللہ کی بڑائی کو بولے، اللہ سے ہونے کو بولے، اپنا جان مال لگا کر تو ساری چیزیں خود صاف ہو جائیں گی۔ اندھیرے کی کوئی محنت نہیں ہے، اندھیرے لانے کی کوئی محنت نہیں ہے اور نہ اس کا کوئی تذکرہ ہے، آج ہم اندھیروں کو تذکرہ کر رہے ہیں۔ مولانا سید احمد خان صاحب مکی رحمۃ اللہ کہتے تھے اندھیرا اندھیرا چلاتے رہو، باطل باطل چلاتے رہو، کچھ بھی نہیں ہوگا، کہ اندھیرے پہ تم چاہے جتنا خرچ کر لو اندھیرا نہیں جائے گا، اور کتنے تم جو ہے اس پر ہتھیار استعمال کر لو اندھیرا نہیں جائے گا، کہ یہ جو ہے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اندھیرے کے تذکروں سے اندھیرا نہیں جائے گا، بلکہ اندھیرا تو ایسے ہی رہے گا، اندھیرا جائے گا روشنی کے کر دینے سے۔ اس لیے کہا کرتے تھے ایک 25 پیسے کی موم بتی لا کے ایک کمرے میں جلا دو، کونے کونے کا اندھیرا دور ہو جائے گا۔ یہ اعمال دعوت جو بتائے جا رہے ہیں، اور نکل کر گشتوں میں اللہ سے ہونے کو بولو اور اللہ کی بڑائی کو بولو تو دل یہ روشن ہو جائیں گے، اللہ کے نور سے روشن ہو جائیں گے کہ اللہ دل میں اتر جائے گا۔ جب اللہ دل میں اتر جائے گا تو اللہ کے احکامات پورے کرنا آسان اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا آسان۔ یہ دل کی اس کی فکر کرو کہ دل میں اللہ کیسے اترے، اس لیے آپ نے 360 بتوں پہ ہاتھ نہیں ڈالا، سارا معاملہ بکھر جاتا ہے۔ آپ نے دلوں پر محنت کری کہ دلوں سے نکل جائیں گے تو یہ
خود ہی تھوڑی دیر میں اس کو بیت اللہ کو خالی کر دیں گے. یہی ہوا دوستوں مجھے فتح مکہ کے موقع پر کہ دلوں سے نکلنے میں تو جو ہے وقت لگا ہے اور سال لگے ہیں, لیکن جب بیت اللہ کو خالی کرنے کا موقع آیا تو منٹوں میں بیت اللہ بتوں سے صاف ہو گیا. تو محنت جو ہے وہ ظاہری بتوں کو توڑنے کی نہیں ہے, دلوں سے بتوں کو نکالنے کی ہے, دلوں کو یقینوں کو صحیح کرنے کی ہے. اس میں وقت درکار ہے کہ 13 سال مکے میں لگے ہیں. اور دوستو بزرگوں, یہاں مدینہ کے اندر بھی اسی کی محنت ہوئی ہے اور نکل کر بھی ہوئی ہے, اور پہلے جو ہے درخت کے نیچے ہوئی, مصعب بن عمیر رضی نے کری, اور پھر اس کے بعد مسجد میں ہوئی. یہ ساری محنت اسی کی تھی کہ دلوں کا رخ صحیح ہو, دلوں کا رخ صحیح. کہ اس لیے کہ جہاں کا یقین دلوں میں ہوگا یہ وہاں کے تابع ہوگا. فرماتے تھے کہ جہاں کا یقین ہوگا وہاں کے تابع ہوگا. کہ دکان کا یقین تھا تو دکان کے تابع, صبح سے لے کے شام تک دکان کے تابع. کھانا بھی لے کر گیا اور گھر والوں نے کھانا دیا, وہ بھی واپس لے آیا. گھر والوں نے پوچھا کیا ہوا, کہ آج موقع نہیں لگا کھانا کھانے کا, اتنی مشغولی تھی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, یہ بھی ماشاءاللہ کہہ رہا ہے, وہی ماشاءاللہ بیچارے گھر والے کہہ رہے ہیں. اور اس کا خیال نہیں کہ میرے جو ہے گھر والے نے کھانا نہیں کھایا, اس کا غم نہیں ہے, اسے خوشی ہے کہ آج کام اتنا تھا کہ کھانے کا موقع نہیں ملا. کام زیادہ ہوگا, نفع زیادہ ہوگا, ضرورتیں زیادہ پوری ہوں. یہ یقین کا بگاڑ کہ سارا اس کا جو اسٹیئرنگ ہے اور اس پہ جو کنٹرول ہے وہ شکل کا ہوگا جس شکل کا یقین دل میں ہوگا. کہ دکاندار دکان کے تابع, کھیت والا کھیت کے تابع, ملازم ملازمت کے تابع, کارخانے والا کارخانے کے تابع ہو کے زندگی گزارے گا. کہ وہاں کا یقین دلوں میں جمع ہوا ہے. بس ہماری محنت اسی کی ہے, اسی لیے نکالا جا رہا ہے. اسی لیے جو ہے دوستوں بزرگوں اللہ کے راستے میں جان مال کے ساتھ ہم نکل رہے ہیں, کہ اسی لیے ہمارا نکلنے کا مقصد یہ ہے. فرماتے تھے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ نکلنے کا مقصد یہ ہے یقینوں کی تبدیلی. یہ نکلنے کا مقصد یہ ہے یقینوں کی تبدیلی, کہ اللہ کے راستے میں نکل کر گشتوں میں, ملاقاتوں میں. اور دوستوں بزرگوں ہم نے جو ہے صبح کی نشست میں عرض کیا تھا حضرات سے کہ خوب جو ہے 24 گھنٹے مسجدوں کو آباد کرنا, اور ہر نماز کے بعد جو ہے ملاقاتوں کی ترتیبیں قائم کرنا, اور ایک ایک مسلمان کے پاس جانا, کہ تاجروں کے پاس جائے, ملازم جو ہے ملازموں کے پاس جائے اور کہے کہ نہیں بھائی ملازمت سے نہیں ہوتا, ایک اللہ سے ہوتا ہے, اور نشانے پہ اپنی ملازمت اور اپنا دل ہو کہ میں اپنے دل سے کہہ رہا ہوں. کاشتکاروں کے پاس جائے, کارخانے والے کارخانے, ان سب کے پاس جا کر کہنا کہ ایک اللہ سے ہوتا ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دعوت دائی کے لیے ہے کہ میں جتنی قوت کے ساتھ کہوں گا, اپنے دل کو نشانہ بنا کے کہوں گا, اپنی شکل کو نشانہ بنا کے کہوں گا, اتنا شکلوں کا یقین نکلے گا, اور ایک اللہ سے ہونے کا دل میں یقین اتر جائے گا. یہ شکلوں کے مقابلے پہ اللہ سے ہونے کو اتنا بولا جائے. اور جب یہ ہوگا تو دوستو بزرگوں ہمارے اعضاء خود بتائیں گے کہ کتنا یقین بدل رہا ہے. کہ یقینوں کے بدلنے کا جو مظہر ہے وہ ہمارے اعضاء ہے. کیا اعضاء سے نظر آئے گا کہ ہمارا یقین کتنا بدل رہا ہے اور کتنا صحیح ہو رہا ہے. کہ گھر پر تھے, مقام پر تھے تو فرض نمازوں کے لالے پڑے ہوئے تھے اور آگے پیچھے ہو رہی تھی. اب اللہ کے راستے میں نکلے کہ فرض نماز تو صف اول پڑھی جا رہی ہے, تکبیر اولی کے ساتھ پڑھی جا رہی ہے, نوافل کا مزید اہتمام شروع ہو گیا. یقین بدل رہا ہے تو بدن سے نکلنے والے اعمال بدل رہے ہیں. چہرے پہ داڑھی آ گئی, سر پہ ٹوپی آ گئی, لباس سنت کے مطابق ہوتا جا رہا ہے, اور اعمال کا رخ صحیح ہوتا جا رہا ہے.